کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، سے دولت پائی ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، تشریف رکھیے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، مسجد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اب داخل ہو گیا ہے سیمی فائنل کے مرحلے میں۔ جی ہاں، آج پہلا سیمی فائنل ہے۔ ہم موجود ہیں منڈی باؤدین میں اور یہاں پر الحمدللہ عز و جل دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، گجرانوالا اور بھلوال۔ آج ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم سلیکٹ ہو جائے گی ذہنی آزمائش کے فائنل کے لیے۔ بھلوال اور گجرانوالا کی ٹیمیں تشریف لائیں۔ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا یہ پہلا سیمی فائنل ہے ناظرین، جو کہ آج منڈی باؤدین میں ہونے جا رہا ہے۔ اب وقت ہوا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، کل ہی ایک مقابلہ ہوا، یہ بھی ایک ذہنی آزمائش کے بیک ٹو بیک ہمیں پروگرام کرنے پڑے۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں کل رات جو مقابلہ ہوا سیال موڑ میں، جو سانسوں کو بے ترتیب کر گیا۔ آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا، کون سی ٹیم جدا ہوئی، کون آج ہمارے ساتھ پہنچا، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج آخری کوارٹر فائنل ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ وہ 6 امہات المومنین کون ہیں جن کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا؟ وہ 6 امہات المومنین جن کا تعلق عرب سے تھا وہ یہ ہیں: حضرت سیدتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدتنا سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینہ کو یا رب، نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب 4 نمبر کا فرق ہے اور میرے پاس 2 سوال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخو پورا والوں کو ان دونوں سوال کا جواب دینا ہوگا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ حضرت اللہ، اتنی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، صرف حضرت سنا ہے، اب یہ تو کسی بھی بزرگ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ بزرگ کون سے، سوال کون سا، انبلیویبل۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بتاتے کتنے بیٹے تھے؟ 19 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے آپ نے بتایا؟ 19 بیٹے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بہت اچھے جاتے جاتے بعض اوقات ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند اولیات، جو کام سب سے پہلے آپ نے کیے یا آپ سے شروع ہوئے، وہ بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں۔ آخری شیر ہے، اگر یہ سوال سرگودا والے جواب دیتے ہیں مقابلہ برابر ہو جائے گا، اگر بھلوال شیخو پورا والے دیتے ہیں اور بھلوال والے غلطی کرتے پھر بھی مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ جناب ہو سکتا ہے جو اسکرین پر بھی آواز سنائی دے رہی ہے وہ آپ میں سے بھی بہت ساروں کے دلوں کی دھڑکن ہو رہی ہو۔ دلے اللہ بیل بجائی ہے شیخو پورا والوں نے، یا تو دل خوش کر لیں گے یا دل غمگین کر لیں گے، کیونکہ لفظ دل ہے اور دوسری لائن کا پہلا لفظ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں چھڑکا نمک کا وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پر وردہ ہے کس کی ملاحت کا. ایسا نہ کرو بھائی، ایسا نہ کرو. جواب درست دے دیا ہے. اذکر اللہ. اللہ 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 ہائے ہائے ہائے، یہ کیسا رولر کوسٹر ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. 4 نمبر کے فرق سے ہم نے یہ شروع کیا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ 6 نمبر سے بھلوال والے آگے بڑھ گئے، اور آخر میں یہ کمال ہوا کہ دونوں ٹیموں کی اب 38 نمبر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو آخری سوال ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس ٹیم نے آج سیمی فائنل پہ جانا ہے. اچھا، اب آپ نے بیل جلدی نہیں بجانی ہے، کیونکہ اب میرے ذہن میں جو سوال آئے گا میں آپ سے شعر پوچھوں گا، یہ میں بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. گناہ گار پہ اللہ بیل بجا دی ہے بھلوال والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہو. کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اذکر اللہ. اللہ اللہ. اغتیال موڑ میں اب بھلوال کی ٹیم نے آخری سوال کا جواب دے کر مقابلہ جیتا، اور آج ذہنی آزمائش کے سیمی فائنل میں بھی یہی موجود ہیں. گوجرانوالا ایک طرف، اور گوجرانوالا والے بھی جب جیتے تھے تو انہوں نے بھی ہمارا یہی حال کیا تھا. آخری سوال، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2 سیکنڈ باقی تھے جب انہوں نے جواب دیا، تو وہ ٹیمیں آمنے سامنے آ گئی ہیں جو آخر وقت تک ہمت ہارتی نہیں، کوشش کرتی رہتی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ فائنل کا سفر کیسے طے ہوتا ہے. ناظرین، وقت ہوا ہے ان دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرنے کا. دائیں طرف میرے بھلوال کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا نام بتائیں، اپنی مصروفیات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد بلال عمر اتاری ہے. میرا بیسیکلی تعلق بھنڈر ٹاؤن فروکہ سے ہے، اور الحمدللہ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودا میں 6 ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور الحمدللہ تنظیمی طور پر مدنی چینل عام کرنے کی ذمہ داری ہے. ارے واہ بھائی واہ. چلیں جناب اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاطف اتاری بن سیف اللہ ہے. بیسیکلی میرا تعلق بکر کے آبائی گاؤں کچی شانی سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ بکر میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں، اور ساتھ ساتھ FA بھی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. چلیں جناب اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان اتاری، والد کا نام محمد ریاض. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لالہ دار کالونی میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی گجرانوالا کے اسلامی بھائی اپنا تعارف پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید محمد عبید رضا بخاری اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام سید محمد ظفر اقبال بخاری اتاری ہے. میں BS انگلش 1st ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری سلیکشن گجرانوالا میں ہوئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حسنین اتاری، اور میرے والد محترم کا نام افتخار علی اتاری ہے، اور میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ میں مدرس ہوں، اور میری سلیکشن گجرانوالا ٹیم سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ. جی اگلے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا اتاری، اور میرے والد صاحب کا نام وسیم اتاری ہے، اور میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں درس نظامی میں 3رے سال میں پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب آج ایک سیگمنٹ کا اضافہ بھی ہے، 8 سیگمنٹ ہیں، کیونکہ معاملہ ہے سیمی فائنل کا. علم نور ہے، عشق کے بول، فیضان امام غزالی. آج امام غزالی کا عرس بھی ہے، ان کی یاد میں ماشاءاللہ آج یہ سیگمنٹ ہوگا. فقہی پہیلیاں درست کیجئے، حلال و حرام یہ نیو سیگمنٹ ہے، یہ مقدس مقام کون سا ہے. اور فائنل سیگمنٹ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. پہلے سیگمنٹ کا پہلا سوال، سیمی فائنل کا پہلا سوال بھلوال والوں سے. کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے وقت مسواک استعمال فرمائی تھی؟ جی مسواک لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی ہے. شمع لیے پھر جگمگایا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت وصال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک منہ میں مسواک چبا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وصال مسواک شریف استعمال فرمائی کیا تھی۔ بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے بھی مسواک فرمائی، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ نے زبان سے اپنے مبارک منہ میں اس مسواک کو چبا کر نبی پاک کو پیش کی تو سبحان اللہ فرمایا کرتی کہ نبی پاک کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا لعاب نبی پاک کے لعاب سے مل گیا۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، دھند ضرور ہے مگر آواز بلند ہونی چاہیے۔ با آواز بلند کیا کہیں گے؟ یہ گل ہوئی نا جناب۔ پان اور سگریٹ پیتے ہوئے صلو علی الحبیب کہے جانے پر صلی اللہ تعالی علی محمد کہہ کر جواب دینا کیسا؟ بساتے ہیں خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ پان اور سگریٹ کھاتے وقت صلو علی الحبیب کہنے جانے پر صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کہنا یہ شرعاً تو جائز ہے، لیکن کھاتے وقت منہ میں بدبو ہوتی ہے اور منہ بھی گندا ہوتا ہے تو اس وقت درود پاک پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ جناب اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں کھانی کیوں ہیں، ایسا چیزیں استعمال کرنی کیوں ہیں جس سے درود پاک پڑھنے میں رکاوٹ آئے۔ تو بہرحال ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ایسی چیزیں منہ میں ہیں تو اب درود پاک اور ذکر اللہ سے بچنا چاہیے۔ منہ میں بدبو کے وقت اتنے مبارک نام نہیں لینے چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ عالم کہلاتی ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو چاہیں اللہ پاک کی عطا سے وہ کر سکتے ہیں، یہی مختار کل کا معنی ہے۔ کیا بات ہے، جہاں بالی ہبا کر، جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جواب درست دے دیا۔ گجرانوالا والوں سے مشہور محدث امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کا کس قدر ادب کیا کرتے تھے؟ مشہور محدث امام ابن سیرین اپنی والدہ کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص دور دراز کے علاقے سے آپ کے پاس آیا کیونکہ آپ بہت بڑے محدث تھے، تو اس نے آ کر دیکھا کہ جہاں پر آپ درس دیا کرتے تھے وہاں پر موجود نہیں، تو اس نے آپ کو تلاش کیا اور آپ دیکھا کہ ایک بری عورت کے سامنے ایک ڈرا سہما سا شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کسی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام ابن سیرین ہے اور یہ اپنی والدہ کے سامنے اس طرح ہی زیر سہمے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اپنی والدہ کے سامنے با ادب طریقے سے ایک غلام کی حیثیت سے پیش ہوا کرتے۔ اتنے بڑے امام، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک کو سخی کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو سخی نہیں کہنا چاہیے بلکہ سخی کے بجائے جواد کہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو سخی نہیں کہنا چاہیے بلکہ سخی کے بجائے جواد کہنا چاہیے۔ جناب اللہ پاک کو لفظ سخی کے ساتھ نہیں بلکہ جواد کہنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دعوت اسلامی کی 28 سال پہلے کا ذکر ہوا کہ یہاں امیر اہل سنت منڈی باؤدین میں اس گراؤنڈ میں اجتماع میں تشریف لائے۔ دعوت اسلامی کے اوائل کا یہ ایک سوال ہے کہ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا درس کس کتاب سے ہوا تھا؟ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا درس مکاشفۃ القلوب کی کتاب سے ہوا۔ جی، دعوت اسلامی کا سب سے پہلا درس جس کتاب سے ہوا مکاشفۃ القلوب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مکاشفۃ القلوب یہ کمال کی کتاب ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جناب۔ اب سوال ہے بھلوال والوں سے، رات میں جھاڑو دینا کیسا ہے؟
رات میں جھاڑو دینا اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کی کہتے ہیں کہ شمع رات میں لیے جھاڑو پھر جگمگایا ہے ذہنی اس کے دیکھو اسباب پھر بعض سے یہ کہتے آیا ہیں ہے بھوک نمایت کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم رات میں جھاڑو دینا یا کپڑے سے جھاڑو دینے میں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں بعض نے رات کو جھاڑو دینے میں وہ تنگ دستی کے اسباب میں شمار فرمایا ہے لیکن دیگر بعض نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا کہ جس سے گناہ ہو سکے لیکن شرعی طور پر رات کو جھاڑو دینا جائز ہے شرعی طور پر تو رات کو جھاڑو دینا جائز ہے لیکن یہ کہ تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے مگر اگر رات کو جھاڑو دیتا ہے گھر میں گندگی ہے تو یہ شرعن جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ آپ نے حضور ابھی مکاشف القلوب کا تذکرہ کیا ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ بھی بچپن سے دعوت اسلامی میں آپ نے جب دعوت اسلامی جوائن کی بچپن میں تو اس وقت کون سی کتاب سے ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی مکاشف القلوب کا درس دیا ہے بیٹھے اس میں جی بالکل مکاشفت القلوب کا درس ہوتا تھا اور یہ جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا تو مکاشفت القلوب سے درس ہوتا تھا میرے پاس اس زمانے کی کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ مکاشفت القلوب بھی موجود تھی اور الحمدللہ اس سے کئی بار درس دینے کی سعادت ملی بلکہ میں مشورہ دوں گا امام غزالی کی جو کتاب ہے اس میں بہت کمال کا مواد ہے ایسے ایسے واقعات ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کو بیان بھی کریں اپنے بیانات میں تو بہت برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ جناب اگر حفاظت کے لیے کتا پالا کیا تب بھی فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے اگر حفاظت کے لیے گھر میں کتا پالا تو فرشتوں کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جناب اگر حفاظت کے لیے پالا ہے کیونکہ بعض لوگ تو ویسے ہی شوقیہ کتا پالتے ہیں یا گھر میں کتا رکھتے ہیں اس کی تو بالکل اجازت نہیں حفاظت کے لیے رکھا تو اب فرشتوں کے لیے وہ رکاوٹ نہیں ہے جواب درست دے دیا ہے اب سوال وہ ہے ناظرین جس کا تعلق سلیبس سے تو نہیں ہے مگر انہیں آپشن دیا جائے گا سب سے پہلے سلام کس نے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام جی آپ کا کہنا ہے حضرت آدم علیہ السلام تین آپشن تھے حضرت سلیمان حضرت آدم حضرت نوح جی ہاں سب سے پہلے سلام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا جواب درست دے دیا ہے سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق یا حضرت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات میں وہ ہستی ہیں اس سے پہلے جناب بال سفید نہیں ہوتے تھے آپ کے سب سے پہلے بال سفید ہوئے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے دونوں ٹیموں کی تیاری زبردست ہے تیاری زبردست نہ ہوتی تو جناب سیمی فائنل تک کیسے پہنچتے جناب اب باری ہے یہاں موجود حاضرین کی جو اس موسم میں بھی آئے ہیں ہم آپ کو نہیں بھولیں گے آپ سے سوال بھی کریں گے جواب بھی لیں گے اور تحفہ بھی دیں گے جی تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں تیار ہیں اچھا جی الحمدللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول یہاں جمع ہے اور دیکھتے ہیں کہ غلافہ خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے کون لے کے جاتا ہے اچھا جی پہلا سوال وہ کون سی خاتون ہے جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں وہ کون سی خاتون ہے اور زہ نصیب 3 دن کا مدنی قافلہ بھی مل جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدثر حسین مدنی جی بلوال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں ویسے شفیق بھائی کی تیاری دیکھ کر مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے نہیں کہ اس وقت اس میدان میں سب سے زیادہ سردی کس کو لگ رہی ہے چلے بہرحال اچھا کس کو سردی لگ رہی ہے سب سے زیادہ جو تیاری کر کے آئے نا میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں چلے آپ سوال جاری رکھیں صحت کا خیال بھی تو ضروری ہے اچھا جی دوسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے
अच्छा, हमारे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से ये ये सवाल जवाब ले मदनी लेते हैं। मुन्नो वाला है माशाल्लाह। मदनी जी, मुन्नो कौन के जवाब? प्ले कार्ड भी दिखाएं, खड़े कर दें जी खड़े कर दें। इंशाल्लाह आप सब खड़े हो जाएं, हम पहले जवाब लेंगे इंशाल्लाह। तो दिखाने वाला काम अभी कर लें कि शायद थोड़ी देर बाद दिखाना भी मुश्किल हो जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अयान अत्तारी। जी, सवाल क्या था, क्या बात है? सवाल ये था प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दिन रोजा रखकर अपना यौम विलादत मनाया करते थे? सोमवार को। जी, पीर वाले दिन जी, पीर वाले दिन। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेवाजात और गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए जाएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त इस सर्दी में, इस धुंध में हमारे बच्चों का जोशो खरोश भी माशाअल्लाह ज़बरदस्त है। हमारे सामने जो प्ले कार्ड हैं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके साथ साथ अब्दुल हबीब भाई आपके लिए पैगाम है, मंडी बहाउद्दीन में अहलन व सहलन मरहबा हुज़ैफा भाई कहते हैं। और इसी तरह से दावत इस्लामी जिंदाबाद और भी बहुत सारे प्ले कार्ड हैं। मुझे दावत इस्लामी से प्यार ताकि है। जिन्होंने जी। लिखे हैं उनकी दिलजोई हो जाए। सारे हमारे कैमरामैन भाई से गुजारिश है, हमारे डायरेक्टर साहब भी दिखा दें। बहुत और शुक्रिया। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस यहाँ तरफ भी मंडी है। बहाउद्दीन वाले भी सब मिलके मदनी मकसद दोहराएंगे बुलंद आवाज से। मुझे अपनी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की। दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें अशार होंगे, इंशाअल्लाह नातवा से भी सुनते रहेंगे। खमे जुल्फे नबी साजिद है मेहराबे दो अबरू में। जनाब, फलवाल वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खमे जुल्फ़े नबी साजिद है मेहराबे दो अबरू में कि या रब तू ही वाली है सियाह काराने उम्मत का। कि या रब तू ही वाली है सिया काराने उम्मत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न रूए गुल अभी देखा न बूए गुल सूंघी। न रूए गुल अभी देखा न बुए गुल सूंगी, कज़ान ला के कफ्स में शिकस्ता बाल किया। ये बड़ा कमाल का कलाम है। इस कलाम में बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि मदीना क्यों छोड़कर आ गए। न रूए गुल देखा, ना यानी ना तो गुल की शक्ल देखी। अब यहाँ मुराद गालिबन यही है कि नबी पाक का दीदार भी नहीं हुआ। न बूए गुल सूंगी, अभी तो मदीने को जी भर के देखा भी नहीं था। खजाने ला के कफस में शकिस्ता बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत ही खूबसूरत शेर। शायद जितने यहाँ मौजूद हैं बल्कि मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, सबके दिल की आवाज है। जानो दिल होशो खिरद तब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान हाय गया। हाय, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जनाब, दिल गम तुझे घेरे हैं, खुदा तुझको वो चमकाए। देखो फिर से आया है।
دل غم تجھے گھیرے ہیں خدا تجھ کو وہ چمکائے سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول. جواب درست دے دیا ہے. اب باری بلوال والوں کی ہے. اب اسکرین پر کچھ اشعار دکھائے جائیں گے بلکہ کچھ اشارے دیے جائیں گے جس کے ذریعے شعر پہچاننا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دل یہ پہلی لائن کا درمیان کا لفظ ہے. سیمی فائنل ہے, کچھ تو مشکل ہوگا نا جناب. دوسری لائن پہلا, دوسری لائن کا پہلا جو دل میں مرتے جلائے تو من دل اور جو. اب اشارہ لیں گے تو اشارہ تو مل جائے گا, ایک نمبر کم ہو جائے گا. مرتے جلایا تو منتوں کا تیرا ابھی تو چمن بھی تو چاہے تو اشارہ لے لیں. دوسری لائن کا آخری لفظ. آخری لفظ بتائیں کیوں. دل کو جو عقل تیری دل کو دل کے گلی گلی تو باٹھوں میں سب دل کو جو عقل تیری گلی سے جائے کیوں جناب. پھر کہ میرا نہیں اب جناب اللہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے کمر جو کہ ہوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے گجرانوالہ والوں کی. دکھائیے اسکرین پر کیا اشارہ ہے. سودا اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. دوسرے کا پہلا. دوسرے کا پہلا سرکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بازار عمل میں ہے دوبارہ بلوال والوں کی. اسکرین پر شعر دکھایا جائے جناب. آنکھیں. دوسرے کا پہلا. دوسری لائن کا پہلا لفظ دکھائیے جناب. ان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. جناب گجرانوالہ والوں کی باری ہے. دکھائیے. آپ گجرانوالہ والے آگے بڑھ سکتے ہیں جناب. دیتی. جناب ایک اشارہ لے سکتے ہیں آپ. دوسرے کا پہلا. پہلا لفظ جن. اعلیٰ حضرت کے جو کمال کے شعر جو میرے پسندیدہ ترین اشعار ہیں ان میں سے ایک شعر یہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدایا کرم ان کا دیکھو. کیا بات ہے، کیا اس طرح شعر کو پہلے سمجھیے. خدا کی قسم کمال کیا اعلیٰ حضرت نے. آپ دیکھیں جس نے حتیم دیکھا ہے، اللہ پاک آپ سب کو مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. حتیم جو ہے نا وہ یو شیپ کا ہے نا، بالکل پرنالے کے نیچے، کعبے کے نیچے جو ہے. اب اس کا ایک تصور تو یو شیپ کا بنتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ماں کی گود کی طرح ہے. مہر مادر یہ فارسی کا لفظ ہے کہ جب بندہ حتیم میں جاتا ہے نا ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، ہے نا کمال کی بات. مگر فرماتے ہیں مدینے کی بات بتاؤں، وہ تو وہ دربار ہے جن پر تو ماں باپ بھی فدا ہے نا. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا وہاں کرم ان کا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. مہر مادر ہم نے سوال اسکرین کے ذریعے نہیں، اپنی زبان کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک طرز سنانی ہے اور اس طرز پر جواب دینا ہے بھلوال والوں نے. جی بتائیے. دوبارہ چلائیے. بڑا مشکل سا کلام ہے. جی دوبارہ چلائیے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نعت خواہ اسلامی بتائیں یہ ویسے تو آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بداتوار ہے. کیا یہ اس طرز پہ پھر کے گلی گلی تباہ بھی آئے گا؟ نہیں آئے گا. پھر کے گلی گلی تباہ تو نہیں آئے گا. یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، اور یہ بڑا کمال کا پرسوز کلام ہے. اور اس طرز پہ اور بھی کلام آ سکتے ہیں، تو یاد میں اس طرح ایک اور کلام بھی ہے. لیکن یہ آہ ہر لمحہ شاید حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، یہ بھی اس میں آ جائے گا. ہاں یہ بھی آ جائے گا، لیکن آپ کا کلام نہیں ہے. بہرحال اب باری ہے گجرانوالہ والوں کی. طرز سنائیے. جی جی طرز تو آ گئی ہے، کچھ یاد بھی دلا رہی ہے طرز. ایک ہے پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان. جی جناب یہ اس میں بھی آئے گا. اور الوداع تاجدار مدینہ، مدینے کی حاضری سے بھی جب بندہ واپس لوٹتا ہے، ہائے ہائے اللہ پاک مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے اور وہیں آقا کے قدموں میں ٹھکانہ بھی نصیب فرمائے. چلیں جناب اگر مدینے کی الوداع کے بارے میں ایک شعر پڑھ دیں. جناب چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. جناب 20 نمبر گجرانوالہ، 16 نمبر بھلوال کے ہیں. امام غزالی سبحان اللہ کیا کمال کی شخصیت ہیں، امام تصوف ہیں. امام غزالی کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم لائے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فیضان امام غزالی.
इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत कब और कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू हामिद मोहम्मद बिन अहमद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासादत 450 सन हिजरी ब मुताबिक 1058 सन ईस्वी को खुरासान के ज़िला तूस के इलाके ताबिरान में हुई। जनाब आपका नाम एक्चुअली तो मोहम्मद है, मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली। उनकी विलादत 1058 हिजरी में खुरासान के जिला तूस के इलाके ताबिरान में आप पैदा हुए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इमाम गजाली का जरा मुख्तसर तारुफ भी बताएं। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद और आपके वालिद और आपके दादा जान का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से मोहम्मद है, तो आपकी जो नस्ब है वो मोहम्मद बिन अहमद तूसी है और आपकी कुनियत अबू हामिद है। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इमाम गजाली के वालिद साहब का मुख्तसर तारुफ बयान देखो फिर से आया है, रोशनी दे इनसे सवेरा है, मुफ्तियाने दीन ना हो तो अंधेरा है, रोशनी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम मोहम्मद बिन अहमद तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह निहायत मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। फ़ौक़ाए कराम की बारगाह में जाकर उनके इर्शादात सुनकर अश्कबार होना यानी रोना उनके आदात में शामिल था, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम फ़ौक़ाए कराम से निहायत अदब के साथ पेश आते और अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा उनकी खिदमत में पेश फरमाते। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बड़ी अजीम हस्ती और बड़े अजीम वालिद साहब के साहबजादे गुजरांवाला वालों से सवाल है, इमाम गजाली का विसाल कब हुआ? ये बर्बाद करते हैं, मस्जिदें बनवा के ये आबाद करते हैं, शैतान के मंसूबे ये बर्बाद करते हैं। इमाम गजाली का विसाल 14 जमादुल उखरा 505 सने हिजरी में हुआ और आप खुरासान के ज़िला तूस के इलाके ताबरान में हुआ, और आपका मज़ार भी आपके आबाई शहर जो है वो तूस में ताबरान में बनाया गया। विसाल के वक्त जो है आपकी उम्र मुबारक 55 साल थी। 55 साल 55 इयर्स आपकी एज थी। बड़ी कमाल की हस्ती हैं। बगदाद में आपका मज़ार है और बड़ा पुरकैफ और पुरज़ौक़ ये मकाम है। मज़ार के कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं। अल्लाह करीम हम सबको इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ान अता फरमाए। हमने किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से उनका बड़ा जिक्र सुना है, बल्कि आप ये फरमाते हैं कि मुझे फैज़ान इमाम गजाली नसीब हुआ है। दावत इस्लामी ने बहुत ज़्यादा इमाम गजाली का जिक्र माशाअल्लाह दावत इस्लामी में आम है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है इमाम गजाली दिलों के चोर पकड़ते हैं, दिल में होने वाले जो वसाविस हैं वो भी बयान करते हैं। क्यों ना वीडियो के जरिए आपको बगदाद लिए चलें। आइए चलते हैं इमाम गजाली के मज़ार मुबारक। हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वालेकुम या इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ये मकामाते मुक़द्दसा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। शब जुमा बगदाद मुअल्ला की फ़ज़ाएं और फिर इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इतने करीब हमें बैठने का मौका मिला है। इनका नाम, इनके वालिद का नाम और इनके दादा का नाम, सबका नाम एक ही है। नॉर्मली हम समझते हैं कि हमारे खानदान में एक नाम हो फिर दूसरा वो नाम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इनका नाम मोहम्मद, इनके वालिद का नाम मोहम्मद और दादा का नाम भी मोहम्मद। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली, ये गोया आपका पूरा नाम बनता है। आपकी कुन्नियत अबू हामिद है
हुज्जतुल इस्लाम और ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से पहचाने जाते हैं। आपके वालिद माजिद का नाम भी मोहम्मद और ऊन काटने का काम करते थे, इसलिए उनको गजाली कहा जाता है। चलिए ये भी आज पता चल गया कि गजाली ने क्यों कहा जाता है। ऊन काटने के काम करने वाले को गजाली कहते हैं। इमाम गजाली की विलादत 450 सिने हिजरी में हुई। माशाअल्लाह, अगर आप इनके फैज़ान को, इनकी पूरी सीरत को दोबारा और जानना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम भी हमने किया था, फैज़ान ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। इसको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो आपको वहाँ जाके ये प्रोग्राम सारे मिल जाएंगे और बड़े बड़े औलिया इकराम के मज़ारात की सीरत, उन्हीं के मज़ार पर बैठ करके तो बयान करने का मौका मिला, वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अल्लाह की रहमत से उजड़े घर बसाते हैं, बसाते जनाब 24 नंबर है गुजरांवाला और 20 नंबर है भलवाल वालों के। अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत, बड़े ट्विस्टेड सवाल, बड़े दिलचस्प सवाल। बाज़ औक़ात सवाल सुनकर हैरानगी होती है, इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये पहेलियां हैं, ये गोया पजल्स हैं, लेकिन फिकही पहेलियां हैं। आइए करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है फिकही पहेलियां। जनाब सवाल करेंगे भलवाल वालों से, वो कौन सी किस कसम है कि इसका तोड़ना जरूरी है। वैसे कसम तोड़ने से रोका जाता है, मगर ये कसम कौन सी है जिसको तोड़ना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ना पढ़ने, गुनाह करने, वाजिबात फ़राइज़ व वाजिबात ना करने की कसम खाई। मसलन कसम खाई कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करूंगा, वालिदैन से कलाम नहीं करूंगा, तो ऐसी कसमों को शरई तौर पर तोड़ना ज़रूरी है, मगर इस सूरत में कफ़ारा लाजिम होगा। जनाब ऐसी कसम खा ली कि गुनाह करने या फराइज वाजिबात ना करने की कसम खाई। मैं कसम खाता हूं कि नमाज नहीं पढ़ूंगा या चोरी करूंगा या माँ बाप से कलाम नहीं करूंगा, ये कसम नहीं खा सकते, इसको तोड़ना जरूरी है और इस सूरत में कफारा भी लाजिम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कपड़ा पाक और साफ है मगर उसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इसकी क्या सूरत है ना अजीब सवाल कि कपड़ा पाक और साफ है मगर पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुराया हुआ कपड़ा या धोबी का हाथ बदला हुआ कपड़ा अगर पाको साफ है मगर उससे नमाज पढ़ना जायज नहीं। चोरी किया हुआ कपड़ा है या धोबी के यहाँ बदल जाने वाला कपड़ा है, अगरचे पाको साफ है, उसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मंडी बाउद्दीन वालों, इतनी बड़ी तादाद में बुलंद आवाज से क्या कहेंगे। वो कौन सी नमाजें हैं कि जमात से पढ़ी जाती हैं मगर उनके लिए अजान और इकामत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और जनाजा की नमाज़ों में अगरचे अज़ान और इकामत नहीं जमात से होती हैं लेकिन इनमें अज़ान और इकामत नहीं है, और इसी तरह नमाज कसूफ, नमाज खसूफ, नमाज इस्तिस्का वगैरह में भी। जनाब ईद, बकरा ईद, जनाजे की नमाजें हैं, पढ़ी तो जमात से जाती हैं, अजान और इकामत नहीं। नमाज इस्तिस्का, नमाज खसूफ और कसूफ और चांद गिरन और सूरज ग्रहण की नमाजों में भी जनाब ये अजान नहीं होती है, इकामत नहीं होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ना आयत सजदा पढ़ी और न सुनी मगर सजदा तिलावत वाजिब, इसकी क्या सूरत है। ना पढ़ी है जनाब, न सुनी है, फिर सजदा कैसे वाजिब हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ने आयत सजदा पढ़ी लेकिन मुक़्तदी ने ना सुनी और ना पढ़ी, लेकिन इमाम के पीछे आयत सजदा की सजदा करना वाजिब है। जनाब मुक़्तदी, इमाम साहब ने खामोशी से आयत सजदा पढ़ ली, अब मुक़्तदी ने सुनी भी नहीं है और पढ़ी भी नहीं है, चूंकि इमाम के पीछे खड़ा है तो अब इमाम साहब सजदे में जाएंगे तो उस पर भी सजदा करना वाजिब हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये भी सेगमेंट कंप्लीट हो गया। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सर्दी भी बहुत है और धुंध भी बहुत है। यहाँ का मौसम तो आपने देख लिया, यहाँ की टीमें यहाँ कैसे पहुंची हैं ये भी आपने देखा। रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का सफर देखते हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने मास्क
ماسک پہ کیسے پہچان لیا مجھے لگتا ہے یہ 1 گھنٹے تک ہم نہیں نکل پائیں گے. کوئی ہے ادھر ذمہ دار آپ کے رابطے والے؟ ہمیں منڈی باؤدین جانا ہے اور کون سا طریقہ ہے؟ اچھا واپس موٹر پہ چلے جائیں اور آگے جا کے جا سکتے ہیں؟ یہاں سے ہم نکل سکتے ہیں. یار اسلام بھائی ہم اس وقت سرگودا سے منڈی باؤدین نکلے ہیں. بڑا زبردست روڈ جام ہے, کوئی منڈی لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ایسا روڈ جام ہے کہ کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا اور رات لائٹ بھی کرنا ہے. اللہ خیر کرے, خیر سے پہنچ جائیں. ہم آپشن 2 یہ سوچتے ہیں کہ اس جام کے بعد کوئی گاڑی بلوانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ سارے گاڑی نہیں گاڑی گھمانا نہیں ہے, گاڑی کھلے گی, ہم آگے چلتے ہیں. نماز کی بھی تیاری کرتے ہیں اور کسی گاڑی کو آگے پیچھے گاڑیاں سب 4 رو میں پھنسا دی ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ 1 گھنٹے تک ہم نہیں نکل پائیں گے. لیکن یہ جو جام ہے نا, یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا جام ہے. اب سالم پہ کوئی اسلامی بھائی ملے جو ہمیں گاڑی میں میں اتر جاؤں اور میں پیدل چل کے وہاں پہنچوں اور وہ گاڑی میں لے کے مجھے نکلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیں. کوئی ہے ادھر ذمہ دار آپ کے رابطے میں؟ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کو یوز کرنا ہے اور یہاں کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں لے جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح سے ٹھیک ہے. اچھا ڈرائیور صاحب ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. اب کیسے نکلے بتائیں بھائی, راستہ کیسے ملے گا؟ راستہ بس اب آج منڈی باؤدین پہنچنا ضروری ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. چلو روڈ کھول دیا نا بننا ہے. اگر یہ روڈ کھل گیا, یہ ماسک اس لیے پہننا پڑ رہا ہے کہ لوگ پہچان رہے ہیں تو پھر ملاقاتیں کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. السلام علیکم. آپ کو گاڑی مل گئی نا تو میں منڈی کی طرف گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا اور ادھر سے اپنی گاڑی آ جائے گی تو اس کے ساتھ سوئچ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ سالم سے منڈی کے درمیان کون سا شہر ہے؟ وہاں تک کی گاڑی چلا رہا ہے. گاڑی میری پیچھے پسی بہت جا رہی ہے, یہاں سے گاڑی لگا دے. گاڑی جا رہی ہے. اب آپ فون کرو, گاڑی نکلی کہ نہیں پہلے پوچھو. آپ لوگوں نے ماسک پہ کیسے پہچان لیا مجھے؟ بات دل کی ہے, دل نے پہچان لیا. بہت شدید ٹریفک جام ہے. اللہ کرے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے, اور ہم نے آگے گاڑی کا انتظام تو کیا ہے. ہو سکتا ہے پھر ہمیں اپنی سامان وغیرہ کو شفٹ کرنا پڑے. ہم نے منڈی باؤدین سے بھی گاڑی بلوا دی ہے. دیکھتے ہیں کہ یا تو ہماری گاڑی نکل جائے یا پھر ہم چینج کریں, کیونکہ 8:30 بجے لائیو ہے اور 4 بج چکے ہیں. ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے. عبدالوی, ہم نے دیکھا کہ کس محنت اور مشقت کے ساتھ, تکلیفوں کے ساتھ آپ پہنچ گئے منڈی باؤدین والوں کی دل جوئی کی نیت سے. اس میں ایک سوال میرا یہ آپ سے ہے کہ ماشاءاللہ اتنے مذہبی ماحول میں الحمدللہ آپ نے آنکھیں کھولی ہیں, امیر سعود کا سایہ ملا ہے, تو یہ آپ کو اتنے ٹریفک کے اندر بھی, لوگ تو خوشیوں کے اندر بہت کچھ بھول جاتے ہیں, آپ نے جو آخری میں جملہ کہا کہ ہمیں نے نماز بھی پڑھنی ہے, تو اتنی تکالیف کے اندر, اتنی مصیبت کے اندر کہ ٹریفک جام ہے, پہنچنا ہے, تیاریاں کرنی ہیں, یہ نماز کا خیال رہ جاتا ہے. اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرما ان لوگوں کو کہ جو لوگ خوشیوں کے اندر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سا غم آ جاتا ہے, موت میت میں قبرستان میں جاتے ہیں تو پھر واپسی پہ نمازوں کا وہ ذہن ہی نہیں ہوتا ہے, تو اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں. دیکھیں, میں ذہنی آزمائش سلسلہ کرنے آ رہا تھا. یہ تو مستحب کام ہے, اچھا کام ہے, لیکن نماز تو فرض عین ہے. کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی حالت میں ہوں, تو نماز تو معاف نہیں ہے نا. الحمدللہ ہم نے اسی ٹریفک میں, میری گاڑی پھنسی رہی, ہم لوگوں نے کچھ جا کے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے تو ہمارے جو گاڑی چلانے والے بھائی تھے انہوں نے نماز پڑھی. تو نماز تو کسی صورت قضا نہیں ہونی چاہیے. اور میں جو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, جو ہم نے ہمارے اسلام بھائی ساتھ تھے, انہوں نے کلپ بنا لیا اور آج چل بھی گیا, کہ اس پورے ٹریفک جام میں جو سیکھنے کو ملا کہ دعوت اسلامی کا جو نیٹ ورک ہے, اللہ کی رحمت سے میں نے فوراً ذمہ داران سے رابطہ کیا. مجھے صرف ایک ٹینشن تھی کہ مجھے ٹائم پہ پہنچنا بھی ہے اور اس پروگرام سے پہلے کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے, تو وہ ہم پہنچ جائیں. اچھا, آج تو کمال یہ تھا کہ جیسی ٹریفک سے نکلے تو دھند آ گئی, یعنی 4:30 بجے سے علاقے میں فوگ تھی, تو وہ ایک الگ کہانی ہے
ہے کہ ہم کیسے پہنچے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے برکت سے اسلامی بھائی بھی آ گئے، ہماری گاڑی بھی نکل گئی اور اللہ کی رحمت سے ہم پہنچ گئے. تو بہرحال اگر نیت سچی ہو اللہ پاک کی رحمت سے راستے بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بڑی اسموتھ ہوتی ہے لائف میں، کبھی کبھی ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو اس میں واویلا بھی نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہوگا. ہم اس پہ چیخو پکار کریں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں صبر بھی نصیب ہو اور کیسی بھی کیفیت میں ہو ہمیں نماز جو ہے قضا نہیں کرنی. ناظرین وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی صوبان بھائی ہمیں ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول صحت کے حوالے سے بتاتے ہیں. تو آج دیکھیں صوبان بھائی کون سا مدنی پھول لائے ہیں، کیا بتاتے ہیں. چلتے صوبان بھائی کے سیگمنٹ صحت ہزار نعمت ہے. جی پروگرام ہے ذہنی آزمائی سیزن 15 اور سیگمنٹ ہے صحت ہزار نعمت ہے. آئیے مدنی چینل کی ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بڑے صحت بخش خاندان سے، اور وہ خاندان ہے سٹرس. کنو، موسمی، مالٹا، فروٹر، گریپ فروٹ اور لیمن. اسے کنگ آف ونٹر فروٹس کہا جاتا ہے، یعنی سردیوں کے تمام پھلوں کا بادشاہ. ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق جو کہ 27,000 سے زیادہ لوگوں پر کی گئی، ان کے مطابق کنو کا جوس ریگولر پینے سے یادداشت، ذہنی طاقت میں زبردست اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں بھی چیزیں یاد رہتی ہیں. اسی لیے اورنج جوس کو دنیا کا سب سے فیورٹ ناشتہ کہا جاتا ہے. دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، ہوٹل میں جائیں گے، مینیو کے اندر بریک فاسٹ میں آپ کو اورنج جوس ضرور ملے گا. انسانی جسم کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے 13 وائٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سے ایک اہم ترین وہ وائٹامن سی ہے، اور اورنج کو وائٹامن سی گولڈ مائن کہا جاتا ہے، یعنی وائٹامن سی کی کان. مدنی چینل کے ناظرین، ایک انسان کو دن میں 90 ملی گرام وائٹامن سی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک کنو کے اندر 70 ملی گرام وائٹامن سی موجود ہوتی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی اورنجز پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 85% کا جوس بنا لیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے، یہ جوس ہی اس پھل کی پہچان بنا. ایشیا میں اگنے والا یہ گمنام پودا آج دنیا کا اہم ترین پھل بن گیا. دنیا بھر میں اورنج استعمال ہوتا ہے، 124 ملکوں میں یہ اگایا جاتا ہے. امریکہ کا سب سے مشہور پھل ہے، لیکن سب سے زیادہ اورنج وہ برازیل میں پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کا رنگ، ذائقہ، خصوصیات ایسی ہیں کہ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر ہر ایک کے ساتھ اپنا پیر بنا لیا. اور بہترین جوس کون سا ہے؟ فریشلی سکویزڈ اورنج جوس ایٹ ہوم means no preservative, no chemicals and no sweetener. یعنی بہترین جوس وہ ہے جو آپ گھر میں نکالتے ہیں جن میں کیمیکل وغیرہ نہیں ڈالتے. اورنج جوس روم ٹیمپریچر پر یعنی عام درجہ حرارت پر نکالیں تو رس زیادہ نکلے گا. اورنج کو کاٹ کر یا جوس کو نکال کر ویسے نہ چھوڑ دیں، اس سے وائٹامن سی تباہ ہو جاتی ہے. فوراً کھا لیں یا فوراً پی لیں. ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق ایک درمیانے سائز کے اورنج میں آدھا کپ پانی ہوتا ہے، یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے جو کھانا اور پانی دونوں کی کمی پوری کرتے ہیں. ویسے یاد رکھیں کہ خواتین کو دن میں 2.7 لیٹر اور مردوں کو 3.7 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. سردیوں کے اندر ایپیٹائٹ پانی کے حوالے سے کم ہو جاتی ہے، لیکن پانی ضرور پیتے رہیں. اور یہ جتنے بھی سٹرس ہیں، یہ جو کنو، مالٹا وغیرہ ہیں، ان کی پھاڑیوں پر آپ غور کریں تو کڈنی کی طرح، انسانی گردے کی طرح ہوتی ہیں. اور تحقیقات کے مطابق یہ پھل اور اس کا جوس دونوں گردے کی پتری کو بننے کی رفتار کو کم کرتے ہیں. اور صرف جوس ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا اورنج ہی بہت صحت بخش ہے. کینو کے چھلکوں کو کیک اور میٹھے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بیجوں کا بھی تیل نکلتا ہے. بہرحال یہ بات مد نظر رہے کہ کسی بھی پھل کا اگر اس کے جوس سے موازنہ کیا جائے تو پھل میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے. اور اب ایک اہم سوال، لیمو زیادہ فائدہ مند ہے یا اورنج؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیمو کھایا نہیں جاتا بلکہ اس کا رس استعمال ہوتا ہے. چھڑکتے ہیں، شکنجبین بناتے ہیں. تو پھر ہم لیمو کے رس کا موازنہ کریں گے اورنج جوس سے. یاد رکھیے لیمو کے جوس کے فوائد زیادہ ہیں. اس میں کاربوہائیڈریٹس، شوگر اور کیلریز کم ہوتی ہیں. بہرحال دونوں ہی اہم ترین ہیں. تو جناب یہ ہے اورنج، صرف 12 گرام شوگر جو کہ نیچرل شوگر ہے، صرف 85 کیلریز.
کوئی فیٹس نہیں ہے, کوئی سوڈیم نہیں ہے, نہ یہ موٹا کرتا ہے, نہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے. خوب کینو کھائیے, اور یاد رکھیے کینو کھائیں, پھل سبزی کھانا پانی جو بھی کھائیں, پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں. کھانے پینے سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. تو جو بھی کھائیں پیئیں ضرور بسم اللہ شریف پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رغب عن سنتی فلیس منی, یعنی جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے شرح میں فرماتے ہیں, اس حدیث میں سنت سے مراد طریقہ ہے, اور طریقہ فرض, نفل, اعمال اور عقائد سب کو شامل ہے. اللہ کریم ہمیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ جو جانشین میرے سنت کا گلدستہ دکھایا گیا اس میں سے انشاءاللہ کچھ سوالات ہوں گے یہاں پر حاضرین سے. جی شفیق بھائی. جی تیار ہیں؟ اب کس کس نے غور سے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں, کس کس نے غور سے دیکھا ہے؟ اچھا جی, جانشین امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری نے جو فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی, اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی ہاں, ان کا جواب بالکل درست ہے, اور ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے. اچھا جی, اب یہاں کچھ حاضرین موجود ہیں, سردی بھی ہے, تو ایک اور سوال ان سے جو ہمارے پاس ہے وہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی 3 ایسے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام بتائیں جن کے نام کی ابتدا حرف یا سے ہے. حرف یا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے, اور ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل تحفے میں غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں, انعامات بھی مل رہے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 4 سیگمنٹ ہو گئے ہیں, 28 گجراں والا, 24 بھلوال. اگلا سیگمنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں الفاظ درست کرنے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجئے. جناب کچھ الفاظ ہوں گے جو آگے پیچھے ہو گئے ہیں, درست کرنے ہیں. 25 سیکنڈ کے اندر کر لیں گے تو 2 نمبر ملیں گے. اگر کوئی اشارہ لیں گے ہم اشارہ دیں گے مگر پھر 1 نمبر ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں بھلوال والوں نے کون سا لفظ ہے جو ٹھیک کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تملق. بڑا مشکل لفظ ہے مگر بڑا جلدی پہنچ گئے ہیں. کیا یہ تملق ہے؟ تملق جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب گجرانوالہ والوں کی باری ہے, بتائیے یہ کیا لفظ ہے جناب؟ اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں, علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمع لیے تول مال. تول اور مال نہیں ہے, یہ طول عمل ہے. یہ جو تملق ہے اور طول عمل یہ دونوں مشکل لفظ ضرور ہیں مگر یہ باطنی امراض میں سے ہیں. یہ وہ امراض ہیں جو دل کے امراض ہیں. اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بڑی پیاری کتاب ہے ہماری, باطنی بیماریوں کے معلومات. جی اب بھلوال والوں کو لفظ ٹھیک کرنا ہے, بتائیے جناب. دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے, قرآن و سنت
کے پھولوں کی یہ کیاری ہے دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے قرآن و سنت جناب چاہیں تو اشارہ لے لیں چاہیں تو جواب دیں اشارہ یہ دعوت اسلامی کی ایک ایسی شخصیت ہے جن سے تقریباً سبھی کو بہت پیار ہے آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے آزمائش دیکھو پھر سے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی. جی بتائیے کیا یہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب گجرانوالہ والوں کی. نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا اشارہ دینا ہے. یہ ایک بہت عظیم ہستی ہیں جن کے نام کا پہلا جز ایک نبی کے نام پر بھی ہے. یحییٰ بن یحییٰ نہیں ہے یار صلی اللہ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش جلدی کریں. یحییٰ بن معبد. اللہ قریب آپ پہنچ گئے. یحییٰ بن معین. جناب غلطی ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گجرانوالہ والے جو 4 نمبر سے آگے تھے اب صرف 1 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 28 نمبر گجرانوالہ, 27 نمبر بھلوال. اگلا سیگمنٹ وہ نیا سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے حلال و حرام. جی حضور ماشاءاللہ آپ نے نیا سیگمنٹ کا اعلان کر دیا تو جو ایک سیگمنٹ مائنس ہوا اس میں سے مائنس ہوا ہے لیکن آپ کے ساتھ تو وہ سیگمنٹ ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ خاندانی رشتے ہم سیگمنٹ اس بار لائے نہیں سیمی فائنل میں. لیکن خاندان تو ابھی بھی سلامت ہے. اللہ سلامت رکھے سارے خاندانوں کو. رکھے سب کے خاندان کو. آپ نے آپ سے ابھی بھی ناظرین بھی چاہ رہے ہو یہاں پر موجود حاضرین بھی انشاءاللہ. عبدالحبیب ایسے کوئی سوال ہو جائے دیکھیں بھائی صاحب یا اللہ اتنے لوگوں کی دل جوئی ہو جائے گی انشاءاللہ. سارے ان کے ساتھ ہیں. اچھا جناب چلے کر لے بھائی. چلے سوال آپ سے یہ ہے حضور آپ کے بیٹے کے بھائی کی بیٹی کی پھپھو کی والدہ کی ساس کی والدہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یار آپ اتنا تیز نہ بولیں, تھوڑا آرام سے دوبارہ. یہ دیکھیں میں بول رہا ہوں پیچھے مسکراہٹ کی دیکھیں ماشاءاللہ کیسے لوگ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ تھوڑا آرام سے تو بولے نا, میں پہنچوں تو صحیح راستے میں ہی آپ آگے نکل جاتے ہیں. آپ کے بیٹے کے بھائی کی بیٹی کی بیٹے کے بھائی کی بیٹی کی پھپھی کی والدہ کی ساس کی والدہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہاں میری امی جان ہے. جواب درست ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. دوبارہ. اچھا دوبارہ بتائیں. آپ کے بیٹے کے بھائی کی بیٹی کی پھپھو کی والدہ کی ساس کی والدہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ والدہ کی ساس. یہ تھوڑا گڑبڑ ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میری والدہ بنتی ہے مجھے. باقی آپ کی والدہ تو بن گئی لیکن وہ ان کی بھی والدہ بنیں گی. اچھا تو پھر میری بچوں کی نانی ہوں گی. آپ کی نانی ہے وہ. اچھا میری نانی جان ہے. اچھا امی کی امی ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نانی کی تربت پر بھی کروڑا کروڑ میری نانی جان کا جو وصال ہوا تھا وہ اس لیے مجھے یاد ہے کہ 11ویں شب تھی, غوث پاک کی جو 11ویں شب تھی اور مجھے جنازہ پڑھانے کی سعادت ملی تھی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. جی ماشاءاللہ. یہ چلیں اب آپ کی نانی جان کا تذکرہ ہوا ہے تو آپ کے لیے بہت سارا اصال ثواب آیا ہے یہاں پر سے, اور وہ یہ 14 قرآن پاک, 1,71,000 درود پاک, 72,000 کلمہ طیبہ, 21 سورہ یاسین شریف, 190 سورہ فاتحہ, 2,000 سورہ اخلاص, 111 آیت کریمہ, 24,000 استغفار شریف, 21 مرتبہ درود تاج, 1100 یا سلاموں, اسی طرح دیگر صورتوں کا اصال ثواب بھی آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. چلے اللہ پاک جامعۃ المدینہ گرلز کی طرف سے منڈی بہاؤدین. اللہ پاک جنہوں نے بھیجا ان کا بھیجنا قبول فرمائے اور ہمیں اللہ پاک اس کے اجر سے محروم نہ کرے. اچھا جناب آپ چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف اور جس کا نام ہے حلال و حرام, اور سوال کریں گے بھلوال والوں سے. ایسا لباس پہننا کہ جس سے گھٹنے نظر آتے ہوں, حلال ہے یا حرام؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا لباس پہننا جس سے گھٹنے نظر آتے ہوں ایسا لباس پہننا حرام ہے. جناب ایسا لباس جس سے گھٹنے نظر آتے ہوں پہننا حرام ہے. کچھ لوگ جناب اب یہ شارٹس پہننے لگ گئے ہیں اور باہر بھی نکل آتے ہیں. کئی گیمز ایسے ہیں جس میں ایسے لباس پہنے جاتے ہیں جس میں مرد کے لیے یاد رکھیے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ تمام چیزیں چھپانا جو ہے یہ ضروری ہیں, یہ فرض ہیں. تو گھٹنے نظر آتے ہوں ایسا لباس پہننا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. عموماً میت والے گھروں میں لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ جس کے یہاں میت ہو اس میں اظہار غم کے لیے کالے کپڑے پہننا جو ہے ناجائز ہے. جی جناب, میت کے لیے اظہار غم میں سیاہ کپڑے پہننا ناجائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. مرد کے لیے زیور یا انگوٹھی استعمال کرنا حلال ہے یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے جس کی وزن 1 مثقال یعنی 4.5 ماشے سے کم ہو, اس میں 1 نگینہ ہو, اور وہ سونے کی انگوٹھی حرام ہے. جناب مرد کو زیور پہننا, پہلے یہ سمجھ لیں آج کل نہ جانے مردوں کو کیا ہو گیا ہے, بعض تو عورتوں سے زیادہ زیور پہننے لگے ہیں. نہیں جناب, مرد کو زیور پہننا حرام ہے. صرف چاندی کی 1 انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں 1 مسکال یعنی 4.5 ماشا سے کم ہو, اور اس میں 1 نگینہ بھی ہو. یعنی چاندی کا وزن جو ہے وہ 4.5 ماشا سے کم ہو, نگینے کا وزن چاہے جتنا بھی ہو. سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے. جواب درست دے دیا ہے. کیا چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے؟ دیگر دھاتوں میں عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ دیگر دھاتیں مثال کے طور پر لوہا, پیتل اور تانبا, ان کی انگوٹھی پہننا عورت اور مرد دونوں کے لیے ناجائز. جناب لوہا, پیتل, تانبا, جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے جائز نہیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ حلال و حرام بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 32 نمبر گجرانوالا, 31 نمبر ہیں بھلوال والوں کے. 2 سیگمنٹ رہ گئے ہیں. آئیے چلتے ہیں. بیٹھے تو ہم منڈی باؤدین میں ہیں مگر چلتے ہیں کچھ مقدس مقامات کی زیارت کرنے, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. جناب غور سے دیکھنا ہے مقدس مقامات کو, پھر آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. مزار مبارک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بغداد شریف. مزار مبارک حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ. مسجد قباء مدینہ منورہ. مزار مبارک حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مزار مبارک حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف. حضرت شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش. مزار مبارک سیدنا ابو ایوب انصاری استنبول رضی اللہ تعالی عنہ. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش. مزار مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. مزار مبارک حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف. مزار مبارک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مزار مبارک حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ. مزار مبارک حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ. سیدنا یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف مراکش. جناب زیارتیں ہم نے دیکھی ہیں, بہت غور سے دیکھنی تھی کیونکہ انہی سے متعلق سوال ہوگا. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں 5 نمبر ایک ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں. باری ہے بھلوال والوں کی, دکھائیے یہ زیارت کون سی ہے.
چھ نمبر کھولیے گا. 6 نمبر بھی کھول دے جناب. یہ مزار کچھ دیکھا دیکھا سا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزار مبارک خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ. کیا یہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے؟ اگر یہ صحیح جواب ہے تو 4 نمبر مل جائیں گے پھلوال والوں کو، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے جناب. خواجہ غلام فرید جواب بالکل درست دے دیا ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. 4 نمبر حاصل کر لیے. گوجرانوالا والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب. جناب جلد بازی نہ کیجئے گا، اگر یقین نہ ہو تو اشارہ لیجئے گا، کیونکہ غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. مزار مبارک امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ، کوئی اشارہ نہیں لیا. صحیح جواب انہیں 5 نمبر دلائے گا، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. دیکھتے ہیں جناب. امام اعظم ابو حنیفہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. گوجرانوالا والوں نے لمبی چھلانگ لگائی، 5 نمبر حاصل کیے. پھر بلوال والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزار مبارک سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے بھی جناب اشارہ کوئی نہیں لیا، یا تو 5 یا تو کوئی نہیں. بتائیے کتنے نمبر ملیں گے؟ امام احمد بن حنبل جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیسی ذہانت ہے جناب، ایک بار دیکھا اور دل میں نقش ہو گیا. اب باری گجرانوالا والوں کی ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر 5 نمبر کو. 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے جناب؟ پھر کچھ اسکرین کھلی ہے. یوسف بن علی رحمۃ اللہ. کیا یہ حضرت یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے؟ یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. 4 نمبر حاصل کیے. اس کا مطلب 1 نمبر سے صرف گجرانوالا والے آگے ہیں. ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا سیمی فائنل آخر تک جانا ہے. کس نے فائنل میں جانا ہے تھوڑی دیر میں پتا چل جانا ہے. مگر آئیے دیکھتے ہیں ہماری مجلس نے ہمیں کون سی زیارت پر لے کر جانا ہے. شرابیوں سے گالیاں بکنے والوں کے ساتھ ہوگی تو عین ممکن ہے کہ وہ دوست مرتے وقت اس کے سامنے کر دیے جائیں، اور اس طرح اس کے خاتمے کا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے. اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے، ایک بندوں سے کرنی چاہیے جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ مراکش میں موجود ہیں. یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے پاس ہیں. آپ کا شمار اولیاء کاملین اور صوفیاء اولیاء میں ہوتا ہے، اور آپ ان 7 بزرگوں میں سے ہیں کہ جو 7 رجال 7 سینٹس کے نام سے مراکش میں مشہور ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ترتیب ہے حاضری کی. سب سے پہلے حاضری دینی چاہیے ان کے مزار پر. آپ کو تصوف پہ امام تادلی کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ مراکش میں سنہاجہ امازیغ کے خاندان میں پیدا ہوئے، اپنی پوری زندگی شہر میں بسر کی. سبحان اللہ.
اور آپ کا نام غار کا آدمی دا کیو مین کے نام سے پڑ گیا کیونکہ آپ نے قریبی غار میں زندگی گزاری. اللہ اکبر. عرصہ حیات آپ نے وہی گزارا اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو بھوک اور بیماری کے خلاف مزاحمت کرتی ہے. جب آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھی گئی تو پھر حصول فیض کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف تانتا بن گیا اور آج بھی زائرین آپ کے مزار پر حصول برکت کے لیے آتے ہیں اور اس علاقے کا نام جو ہے وہ آپ ہی کے نام سے مشہور ہے اور آپ مراکش کے ان معروف 7 اولیاء میں آپ کا نام ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک شعر نعت خواہ اسلام بھائی ہماری آج جو نعت پڑھنی تھی اسی میں سے کوئی ایک شعر بھی سنا دیں انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ ہدایت ہو. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ ہدایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رغبت ہو. نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا. تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی. تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی. زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی. یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے. ناظرین ایک سوال ہوا تھا کیا چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے؟ تو جواب ملا تھا کہ دیگر دھاتیں مثلا لوہا، پیتل، تانبا اور ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں. یقیناً مسئلہ یہی تھا. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا ایک پورا بورڈ ہے جس میں مختلف مسائل پر پھر بورڈ بیٹھتا ہے، تحقیقات شریعہ ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ رعایتیں دی جاتی ہیں. تحقیقات شریعہ نے پچھلے سالوں میں ایک بہت زبردست فیصلہ جاری کیا کیونکہ بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے اور اس میں جو بھی ان کے پاس شرعی ماشاءاللہ اس کے دلائل ہیں. تو اب فتویٰ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دارالفتہ اہل سنت کا یہ جواب ہے کہ عورت کے لیے آرٹیفیشل جیولری کا استعمال جائز ہے کیونکہ ہمارے دور کے جید مفتیان کرام نے
عموم بلوا اور حرج کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، ایک تفصیل ہے عموم بلوا کی، اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور جب یہ جائز ہے تو اسے پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے، ہم نے وہ آپ کو بیان کر دیا۔ البتہ چونکہ سلیبس میں ان کو یہ دیا گیا تھا تو ان کے نمبر نہیں کاٹے جائیں گے، مگر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل جیولری پہن کر، آرٹیفیشل جیولری عورت کے لیے جائز بھی ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ شرعی بات تھی، شرعی مسئلہ تھا تو درست پہنچانا ہم پر ذمہ داری بنتی ہے، تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ ناظرین، اب ہمارا مقابلہ پہنچ چکا ہے آخری مرحلے میں، جس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے آگے جانا ہے۔ فائنل سیزن 15 کا کون سی ٹیم ہوگی جو اسلام آباد 31 دسمبر کو جنا کنونشن سینٹر میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اور اس سیگمنٹ سے ذریعے فیصلہ ہو جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام آپ نے سب نے مل کر میرے ساتھ لینا ہے، سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ۔ جناب، جوش کے ساتھ مگر ہوش میں 5 سوال، 5 اشعار، بیل بجانی ہوتی ہے، صحیح بیل پر 2 نمبر، غلط بجا دی، جواب نہ دیا 2 نمبر مائنس۔ پہلے بھلوال والے بیل بجائیں۔ یاد رہے، اگر جواب آتا ہے تو بیل بجائیے گا، اور سوال پورا نہیں سنیں گے، بیل بجائیں گے، سوال بھی آپ ہی پورا کریں گے، جواب بھی آپ ہی پورا کریں گے۔ جناب گجرانوالا والے، جناب اب چلتے ہیں سوال کی طرف۔ قبروں کے، جناب بیل بجا دی ہے گجرانوالا والوں نے، لفظ صرف قبروں کے سنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبروں کے بیچ جو راستہ بنا ہوتا ہے اس کے درمیان سے گزر کر جانا کیسا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھنا حرام ہے، اور جو قبروں کے درمیان راستہ، قبروں کو مٹا کر راستہ بنایا جاتا ہے اس پر بھی چلنا حرام ہے، اور البتہ جس راستے میں شک ہو کہ ان کو قبروں میں مٹا کر بنایا گیا ہو تو اس پر بھی چلنا بھی حرام ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، گجرانوالا والوں نے 2 نمبر لے لیے ہیں۔ لوگ قبروں کے اوپر چل چل کر جا رہے ہوتے ہیں، انہیں جناب اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب باری شیر کی ہے، بے داغ، پھر کیا بیل بجائی ہے گجرانوالا والوں نے، لفظ سنا ہے صرف بے داغ۔ بے داغ لالا یا کمر بے خلف کہوں، بے خار گلبن چمن آرا کہوں تجھے، بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گلبن چمن آرا کہوں تجھے۔ جواب درست دے دیا ہے گجرانوالا والے آگے بڑھتے ہوئے۔ اب باری سوال کی ہے، ہمارے پیارے، جناب بیل بجائی ہے ہلوال والوں نے، لفظ سنا ہے ہمارے پیارے۔ اب یہ کون سے پیارے ہیں اور سوال کیا ہے یہ نہیں پتا۔ صحیح جواب 2 نمبر دلائے گا، غلط 2 نمبر مائنس کر لے گا۔ جلدی کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں مشورہ کرنا ثابت ہے۔ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں مشورہ کرنا بھی ثابت ہے، اپنے صحابہ کرام سے جو بھی فرماتے تھے اور ان مشوروں پر عمل کرنا بھی ثابت ہے۔ سوال بھی بہت اچھا، جواب بھی بہت اچھا، مگر یہ سوال نہیں تھا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کیسی تھی، یہ سوال تھا۔ جواب تھا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ اپنے مبارک نالین خود گانٹھ لیتے، یعنی ضرورت پڑنے پر اپنی مبارک جوتیاں خود سی لیتے تھے۔ آپ اپنے مبارک کپڑوں میں پیوند بھی خود لگا لیا کرتے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج میں مدد فرماتے اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ غلطی ہونے کی وجہ سے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ ناظرین یاد رہے، یہ پروگرام میں رول یہ ہے کہ جوش ضرور چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے۔ اب شیر کی باری ہے، جو ایک، پھر بیل بجائیے بھلوال والوں نے، پورا شیر نہیں سنا ہے، جو ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ایک بار آئے ہیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ 5 نمبر کا اب بھی فرق ہے۔ سوال کی باری ہے، کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوال پورا نہیں سنا ہے، یہ بہت جلدی کرتے ہیں، اب بہت سارے سوال بن سکتے ہیں۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک سنا ہے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक में मशवरा करना भी था? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक में अपने सहाबा कराम से मशवरा करना और अपने सहाबा कराम से मशवरा करना और अपने गुलामों की हौसला अफजाई भी करना साबित है, और अपने जो मशवरे होने पर अमल करना भी साबित है। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब शेर मैंने नहीं बल्कि तर्ज सुनाई जाएगी। देखें तर्ज के जरिए पहचाने ये शेर कौन सा है। बैल बजाई है गुजरांवाला वालों ने। जनाब बड़ा मशहूर कलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अल्लाह अल्लाह, मैं तो समझा कि फौरन पहुंच गए। दोबारा जरा तर्ज सुनाए, पे मेरा ख्याल है काफी सारे लोग हाजरीन में से बता देंगे। चले जनाब, हाजरीन में से कौन सुनाएगा? तोहफा दें भाई जनाब। देखें जाते जाते हम एक और तोहफा मंडी वालों को दे जाते हैं। बड़ा कमाल का कलाम, बड़ा मशहूर कलाम। जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलिफ अल्लाह चंबे दे बूटी मेरे मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ। क्या बात है। चले जनाब तोहफा इन्हें पेश करें। मदनी काफिले का तोहफा आप हमें दे दें जनाब। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इसी माह में इंशाअल्लाह। क्या बात है मदीने की। जनाब नाजरीन, अब मेरे पास 2 नंबर इनके माइनस हो गए हैं। 2 सवाल हैं और 2 अशार हैं। ये 4 सवाल फैसला कर देंगे। ज़हनी आजमाइश सीजन 15 के फाइनल में गुजरांवाला या भलवाल। अब सवाल की बारी है। पहले सवाल तो कर रहे तो भाई। हजरत अल्लाह, बेल गुजरांवाला वालों ने बजाई है। इतनी जल्दी ना करें, पहले सवाल तो सुने। सिर्फ हजरत सुना है। इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की इससे दौलत पाई है। रसीना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा ना किया करें। 2 नंबर मजीद माइनस हो गए हैं। गुजरांवालों के पास अच्छी खासी लीड थी और सवाल ये था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितना मालो दौलत अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। जवाब यह है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास तमाम अनवा व अक़साम के कसीर अमवाल थे, जिनमें बांदी, गुलाम, मवेशी और दीगर जानवर और सनिया से लेकर हुरान तक वसी अराजी शामिल है। यूं ही आप अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद भी अता हुई थी। जनाब कोई सही जवाब नहीं दिया। 2 नंबर माइनस हुए। 3 नंबर का फर्क हो गया। अब मैंने शेर पढ़ना है और मैंने उसकी दूसरी लाइन पढ़नी है। ना मुझसा अब बेल बजाई है। हलवाल वालों ने ये सही जवाब इन्हें बहुत करीब कर देगा और गलत जवाब दूसरी लाइन क्या है सर? ना मुझसा, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है। दूसरी लाइन का ये सिर्फ लफ्ज पढ़ा है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे दर तुम्हारे आस्था से मैं कहाँ जाऊँ, न मुझसे कोई बेकस है न तुमसे कोई ना वाली है। मुझसा कोई बेकस है न तुमसा कोई वाली है। जनाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल जनाब। एक टीम अपने नंबर खुद कम करती है, दूसरी टीम हासिल करती है। 1 नंबर का फर्क है। अब मेरे पास सिर्फ सवाल एक है और शेर भी एक है। इसका मतलब ये हुआ ये मुकाबला किसी तरफ भी लग सकता है। अब बारी है सवाल की। अल्लाह पाक ने, अल्लाह गुजरांवाला वाले की कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने यहां तक सवाल सुनकर बैल बजा दी है। ये बता दूं कि अगर ये जवाब दुरुस्त दे देते हैं तो ये फाइनल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर 3 नंबर का फर्क हो जाएगा। और अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो फिर आखिरी सवाल पर फैसला होगा। अल्लाह पाक ने हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन 2 कौमों की तरफ नबी बनाकर भेजा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? अल्लाह पाक
نے حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اس میں سے ایک اصحاب الائکہ اور دوسری اہل مدین. اہل مدین جن کو جو کہ چیخ کے عذاب کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور اصحاب الائکہ کے جن کو شام آنے والے دن کے عذاب میں ہوئے. ناظرین اگر تو یہ سوال درست ہے، گجرانوالا والے فائنل میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر یہ جواب درست نہیں ہے تو پھر موقع ہوگا بھلوال والوں کے فائنل میں پہنچنے کا، جو کہ آخری سوال فیصلہ کرے گا. کیا ہی اچھا ہو کہ اس سوال کے جواب میں آپ کو اگلے سوال میں بتاؤں گا. اور اب باری ہے شعر کی، اور میں اس شعر کے دوسری لائن کو میں پڑھنے جا رہا ہوں. جس نے بیل بجائیے بھلوال والوں نے، اور لفظ صرف جس نے سنا ہے. یہ دوسری لائن کا پہلا لفظ ہے یہ جس نے. 43 گجرانوالا، 42 بھلوال. ایک سوال کا رزلٹ آنا بھی باقی ہے، رزلٹ روک لیا گیا ہے. جلدی کیجئے، 3 سیکنڈ ہیں. اللہ 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 اللہ. ناظرین یہ مقابلہ بڑے عجیب مرحلے میں چلا گیا ہے. اب بھلوال والے پہنچ گئے 40 نمبر پر، گجرانوالا والے 43 نمبر پر ہیں. اب مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، اور اس سوال میں گجرانوالا والوں سے غلطی ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھلوال والوں کی غلطی کی وجہ سے گجرانوالا والے فائنل میں پہنچ گئے. ہائے 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 ہائے، یہ کیسا کمال ہوا کہ اپنا جواب تو دوسری ٹیم نے نمبر تو نہیں حاصل کیے، پہلی ٹیم نے غلطی کر کے دوسری ٹیم کو آگے پہنچا دیا. بہرحال دونوں ٹیمیں بڑی کمال کی ہیں، آخری لمحوں پہ جا کر فیصلے ہو رہے ہیں. گجرانوالا والوں کو مبارک ہو. ذہنی آزمائش کے فائنلسٹ جو کہ 31 دسمبر کو جنا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہا ہے، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. منڈی باؤدین والوں، گجرانوالا والوں، آپ سب نے آنا ہے اور اسلام آباد میں. اور ہاں پتا چلے وہ نیو ایئر نائٹ کے اس پروگرام میں امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. بھلوال والی بڑی کمال کی ٹیم ہے، کل بھی انہوں نے ہمارے دل جیتے، آج بھی انہوں نے ہمارے دل جیتے ہیں، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. ویسے تو ہم جیتنے والی ٹیم کو تحفہ دیتے ہیں جو بیسٹ پرفارمنس کا ہوتا ہے، مگر آج ہم یہ ایک بار پھر عاطف کو دے رہے ہیں. عاطف بھائی کمال کے اسلامی بھائی ہیں، بڑے پیارے جواب دیتے ہیں ہمارے بھلوال کی ٹیم کے، ان کو تحفہ دے رہے ہیں. مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو، مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تمہیں ان کو بلائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل بلوال کی ٹیم کے اسلام میں بہت اشکبار ہیں، اور کیوں نہ ہو سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. میری دعا ہے آپ سب آمین کہیں، اللہ ان کو بھی، گجرانوالا والوں کو بھی، بلکہ یہاں موجود ہم سب جتنے ہیں سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے، جلدی جلدی آقا کے قدموں کی حاضری عطا فرمائے. آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے جواب کی طرف. دیکھتے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں رائے کیا تھی.
गुजरांवाला या भलवाल? 62% जनाब राय थी गुजरांवाला की, और ऐसा ही हुआ, गुजरांवाला वाले आगे बढ़ गए। अब आइए आपको दिखाते हैं नाजरीन अगला सेमीफाइनल जो कश्मीर में होने जा रहा है। एहलियाने कश्मीर हमारे हैं आपके पास, देखिए वो सेमीफाइनल किसका किसके साथ है। खूबसूरत हसीन वादियां, गिरते आबशार, बहती नदियां, बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान मौजूद है खूबसूरत वादी निक्याल कश्मीर। इसी निक्याल कश्मीर में अब होने जा रहा है तारीख में पहली मर्तबा अपनी नौयत का मकबूल तरीन मदनी चैनल का क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसका होने जा रहा है सेकंड सेमीफाइनल पहली बार आपके शहर निक्याल कश्मीर में। तो फिर हो जाए तैयार शिरकत के लिए, जिसमें होंगी जहलम और मानसेहरा की टीम्स आमने सामने बमकाम फैजान मदीना निक्याल कश्मीर। 29 दिसंबर 2023 बरोज जुमा दोपहर 2 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का सेकंड सेमीफाइनल, जिसे मदनी चैनल पर भी बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। फैजान मदीना निक्याल कश्मीर और उसके अतराफ में रहने वाले आशिकान रसूल इस सेकंड सेमीफाइनल में भरपूर शिरकत फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 जिन आशिकान रसूल ने लिखी है, चूँकि रजिस्टर बहुत ज़्यादा थे इसलिए हमने इसे 3 हिस्सों के अंदर इसकी वीडियो बनाई है। आइए आपको वीडियो का पहला हिस्सा दिखाते हैं। फिर जगमगाया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है। आलिम बनाने वाला शोबा जामियातुल मदीना। दीन का इल्मी फैज़ा भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। दीन का इल्मी फैज़ा भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है। कुरान के नूर को फैलाने वाला शोबा मदरसतुल मदीना। नेमते हिफ्ज़े कुरान पाई हजारों ने, रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने। नेमते हिफ्ज़े कुरान पाई हजारों ने, रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है। सलातो सलाम पढ़ लें सब। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या तैयबतु जद्दु किसा li rasulillahi muhimma birrawdati sakanat ruhi wa jabaril hadi muhimma। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। मैं हबीब दावल तुम पर सलाम हरदम
حسن پر تم پر سلام در در السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ یا سے اعظم ایمان تو پابلوں کا سے اعظم ایمان تو پابلوں کا جلوہ شان قدرت پینا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام رسول یہ سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نور من نور اللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے